الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد میرے بھائیوں، پچھلا ہمارا درس قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق تھا اور آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ درس فقہی مسئلے سے متعلق رہے، اور صلاۃ فقہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نا۔ صلاۃ سے پہلے طہارت ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر صلاۃ قبول نہیں ہے، اور طہارت کے مسائل، صلاۃ کی شرطیں کیا ہیں، کب صلاۃ پڑھنا ہوگا، یہ سب کا پچھلے درسوں میں ہو چکا ہے۔ بہت سارے بھائی کچھ دیر سے ہو سکتا ہے شامل ہوئے ہوں، جڑے ہوں، تو ان کو یہ درس نہ ملے ہوں تو انشاءاللہ ضرورت ہوگی تو پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ ایک درس اس پر بھی ہوا تھا کہ صلاۃ کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں ارکان اور واجبات ہے نا۔ صلاۃ کے اندر جو اعمال یا اقوال ہیں، جو صلاۃ مل کے بنتا ہے دو چیزوں سے ہے نا۔ صلاۃ یا جسے نماز کہتے ہیں، نماز دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ کچھ اس میں اقوال ہیں جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ اس میں افعال ہیں جو ہاتھ اور پیر اور اعضاء سے کیے جاتے ہیں۔ ان اقوال و افعال کو علماء کرام نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں رکن، جس کی جمع ہے ارکان، کہتے ہیں صلاۃ کے ارکان، یعنی صلاۃ کے اندر کا وہ قول یا وہ عمل کہ جو اگر چھوٹ جائے تو صلاۃ ہوگی ہی نہیں۔ انتہائی اہم اور ضروری حصہ اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز جسے واجب یا فرض یا لازم کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں سجدہ سہو کر لیں گے اور وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی، اس کی تلافی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور تیسری چیز ہے سنت، صلاۃ کی جو سنتیں ہیں اس کے ذریعے سے صلاۃ کا درجہ بڑھتا ہے، ثواب بڑھتا ہے، اور اس کے چھوٹنے پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، یا کوئی کفارہ نہیں ہے، یا کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، یا اس طرح سے صلاۃ کے اندر ثواب ضرور کم ہو جاتا ہے سنت چھوٹنے کی وجہ سے، لیکن صلاۃ ادا ہو جاتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو واجبات اور فرائض کا ذکر اس حدیث کی شرح میں آ گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو واپس کر دیا تھا نا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، جواب دیا، اور اس کے بعد کہا کہ واپس جاؤ، پھر سے صلاۃ پڑھو کیونکہ تم نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں۔ اس طرح اس کے ساتھ 3 بار معاملہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا مجھے نہیں معلوم، اس لیے مجھے آپ تعلیم دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری صلاۃ کی تعلیم دی۔ تو اس میں جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں فرائض اور ارکان میں آتی ہیں، جس میں خاص طور پہ آپ نے جو ہے اعتدال پر اور اطمینان پر بار بار ابھارا ہے۔ تو اس کا ذکر تفصیل سے ایک درس میں ہو چکا ہے، اگر ہم اس کی طرف لوٹیں گے تو ظاہر بات ہے پھر اس کے لیے وقت چاہیے۔ آج ہم سنتوں کا بیان کریں گے، اور سنتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک قولی سنتیں اور ایک فعلی سنتیں۔ تو دونوں سنتوں کا ذکر ایک ہی درس میں نہیں ہو پائے گا، اس لیے آج کا درس انشاءاللہ ہمارا رہے گا صلاۃ کی قولی سنتیں۔ صلاۃ کی قولی سنتیں، سب سے پہلی سنت جو صلاۃ کے اندر قولی سنتوں میں ہے وہ ہے دعائے استفتاح، یا جس کو دعائے ثنا بھی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 744 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 598 نمبر پر، اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ، ابو داؤد اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ میں تکبیر تحریمہ کہتے تو اس کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتلائیے کہ آپ تکبیر کہنے اور تلاوت کرنے کے درمیان جو خاموش رہتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کس نے سوال کیا؟ کس صحابی نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی جو آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد
बैनी व बैना खतायाया कमा बाअत्त बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिन खतायाया बिस्सल्जी वल माई वल बरद। ये दुआ है जिसमें इंसान अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे और मेरी गलतियों में दूरी फरमा दे और मुझे गलतियों से पाक साफ़ कर दे और मेरी गलतियों को धो करके ख़त्म कर दे। तो इस तरह से ये दुआ मांगी जाती है और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि मैं ये पढ़ता हूँ। इसके अलावा और भी दुआएं हैं, दुआए सना के तौर पर साबित हैं। जो दुआ जिसको याद हो दुआए सना के तौर पर पढ़ सकता है, लेकिन सबूत के लिहाज से सबसे कवी दुआ यही है। दूसरी चीज़ जो सुन्नत है, पहली सुन्नत क्या हो गई? कौली सुन्नत दुआए सना। दूसरी कौली सुन्नत है इस्तिआज़ा। इस्तिआज़ा का मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, और चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो कि सुनन अबी दाऊद में 760 नंबर पे और सुनन तिरमिज़ी में 242 नंबर पे और अल्लामा अलबानी ने 342 नंबर पे इरवा में इसे सही करार दिया है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलात के लिए क़ियाम फरमाते तो दुआए इस्तिफ्ताह या शुरू करने की दुआ या दुआए सना आप पढ़ते। उसके बाद आप कहते अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, कि उस अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो सुनने वाला है, जानने वाला है, मरदूद शैतान से और उसकी तीन चीज़ों से, है ना, उसके शायरी से और उसके वसवसे से और वो जो अचानक लोहे लोगों में मौत वग़ैरह की कैफियतें जो पैदा करता है, जो तकलीफ़ पहुंचाता है, उससे जो उसका शर है, हर तरह का जो शैतानी शर है, उससे हम अल्लाह की हिफाजत में आते हैं। तो तिलावत से पहले अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ लिया करते थे। तो ये दूसरी सुन्नत हुई जो सलात की सुन्नत है। तो सलात की पहली सुन्नत दुआए सना और दूसरी सुन्नत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कौली सुन्नत। तीसरी सुन्नत सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाने के बाद आमीन कहना। तीसरी सुन्नत ज़बान से कहने की आमीन कहना। इस सिलसिले में वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़िरात फरमाते और वलद्दाल्लीन कहते तो आप आमीन कहते थे और अपनी आवाज़ को आमीन के साथ बुलंद करते थे। ज़ाहिर बात है उन सलातों में जिनमें जहरी और बुलंद आवाज़ से तिलावत हो। जब वलद्दाल्लीन बुलंद आवाज़ से हो तो आमीन भी बुलंद आवाज़ से, जब वलद्दाल्लीन पस्त आवाज़ से तो आमीन भी पस्त आवाज़ से। और ये हदीस सही है। सिफ़त सलातिन नबी में अल्लामा अलबानी ने 82 नंबर पे ज़िक्र किया है, सुनन अबी दाऊद में 920 नंबर पे, सुनन तिरमिज़ी में 248 नंबर पे ये वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे और बुलंद आवाज़ से कहते थे। और इसी ताल्लुक़ से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी हदीस है। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू फ़इन्न मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, इसलिए कि जिसकी आमीन मलाइका के फरिश्तों के आमीन से मिल गई तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जब इमाम आमीन कहे तो आप आमीन कहो। इमाम की कैसे पता चलेगा आपको कि इमाम ने आमीन कह दिया? बुलंद आवाज़ से कहेगा तब तो मुक्तदी सुनेंगे, बुलंद आवाज़ से कहेगा। तो इमाम बुलंद आवाज़ से आमीन कहे वलद्दाल्लीन कहने के बाद, फिर उसकी आमीन सुन करके मुक्तदी भी बुलंद आवाज़ से आमीन कहें और मलाइका भी साथ में आमीन कहते हैं, तो सब की आमीन एक जैसे हो जाती है, एक साथ हो जाती है। आमीन जब इमाम ख़त्म कर ले तब नहीं कहना है, जैसे उसने आमीन शुरू किया आप भी उसके साथ में बोलेंगे, ताकि उसकी आमीन और मलाइका की आमीन और मुक्तदियों की आमीन, सब की आमीन एक साथ हो जाए, ताकि गुनाहों की मग़फ़िरत, सब की गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। तो ये तरीक़ा है। इससे अब देखिए कि कभी कभी अक़ली घोड़े कहाँ हमको ले जाते हैं, किसे नुकसान पहुँचाते हैं। एक साहब ने इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद कहा
کہا فرشتوں کی آمین سنائی نہیں دیتی، اس لیے ہماری بھی آمین سنائی نہیں دینا چاہیے۔ بتائیے یہ حدیث سے یہ کوئی ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن صرف اس ضد کی بنا پر کہ ہم دھیرے کہتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں نکالنا چاہیے۔ تو کسی نے اسی وقت پلٹ کے کہا کہ فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتے، اس لیے آپ بھی غائب ہو جایا کریں۔ تو ظاہر بات ہے جب عقلی چیزیں آئیں گی تو عقلی چیزوں کا جواب بھی عقلی آئے گا، اور یہ شبہات ختم کبھی نہیں ہوں گے قیامت تک۔ اس لیے شریعت میں اصل ہمارے لیے کیا عقل اصل ہے یا اصل شریعت ہے؟ اصل اللہ کی کتاب ہے، اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو عقل اس کے مطابق ہوگی قابل قبول ہوگی، جو عقل اس کے خلاف ہوگی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی اگر عقل اور شریعت ٹکرا جائے، جیسا کہ یہ بات بار واضح کی گئی۔ تو یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی جب امام آمین کہے تو آمین کہو، یہ متفق علیہ ہے۔ صحیح مسلم میں 410 نمبر پہ ہے، صحیح بخاری میں 780 نمبر پر ہے، سنن نسائی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ ہو گئی تین سنتیں ہو گئی قولی۔ پہلی سنت دعائے ثنا، دوسری سنت اعوذ باللہ، تیسری سنت آمین کہنا، چوتھی سنت سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد کسی نہ کسی سورت کی تلاوت کرنا، قرات کرنا۔ اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور 2 سورتیں اور پڑھتے تھے۔ ہر ایک میں 2 سورتیں نہیں، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 1 سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور 1 سورت، تو 2 سورتیں اور پڑھتے تھے۔ اور پہلی رکعت میں آپ لمبی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں آپ مختصر تلاوت کرتے تھے، اور کبھی کبھی آیت کو سنا دیتے تھے، کبھی کبھی سناتے تھے، یعنی اصل میں آپ دھیرے سے پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھی بلند آواز سے پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور عصر میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں اور پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے صبح کی، اور دوسری رکعت میں مختصر قرات کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، سنن نسائی، صحیح سنن نسائی میں 932 نمبر پہ ہے، اور اسی طرح سے حدیث کی یہ بخاری میں بھی 759 نمبر پہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 1 سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی ہمیں آیت سنا دیتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مختصر مسلم میں 286 نمبر پہ ہے، اور صحیح مسلم اصل میں جو ہے 421 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں کیا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو رکن ہے پڑھنا، ہے نا، لازم ہے، فرائض میں سے ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا وہ سنت میں سے ہے، اس کے ذریعے سے درجہ بلند ہوتا ہے، ثواب بڑھتا ہے اور نیکی بڑھتی ہے۔ اور اگر کوئی نہ پڑھے تو ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہو جائے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ سب سن چکے ہیں پہلے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو کافی ہو جائے گی، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر آپ اور زیادہ پڑھتے ہیں تو اس میں خیر ہے۔ اس کے بعد میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کبھی کبھی آدمی آخری 2 رکعتوں میں بھی تلاوت کر لے، اصل کیا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن کبھی کبھی اگر آخری 2 رکعتوں میں بھی کوئی تلاوت کر لے تو کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیت کے برابر پڑھتے تھے۔ پہلی 2 رکعتوں میں کتنی آیت کے برابر؟ 30 آیت کے برابر، اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیت کے برابر، آخری 2 رکعتوں میں 15 آیت کے برابر۔ اور بعض الفاظ میں حدیث کے ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیت کے برابر، اور آخری 2 رکعتوں میں اس کے آدھا پڑھتے تھے، تو اس کے آدھا 15 ہی ہوا۔ اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں اس کے آدھا پڑھتے تھے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کی بعد کی 2 رکعتوں میں کبھی کبھی آپ صورت ملا بھی لیتے تھے، جس کا صحابی نے اندازہ کیا۔ 15 آیت ظاہر سورہ فاتحہ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں نا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، تو 7 آیتیں ہیں۔ تو جب 15 ہوئیں تو مطلب 7 آیتوں کے بعد کچھ آپ نے اور بھی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہے ظہر کی بعد والی 2 رکعتوں میں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح مسلم میں 452 نمبر پر موجود ہے، اور ایسے ہی مختصر صحیح مسلم میں 287 نمبر پہ ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ فجر میں اور ایسے ہی مغرب اور عشاء میں ان کی ابتدا کی 2 رکعتوں میں، فجر تو دونوں 2 ہی رکعتیں ہیں، اور مغرب کی شروع کی 2 رکعتیں اور عشاء کی شروع کی 2 رکعتیں، اس میں بلند آواز سے تلاوت کی جائے، اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے۔ یہ بھی گویا قولی سنتوں میں سے ہے کہ وہاں آواز بلند کرنا، آواز پست کرنا، یہ سنت میں سے ہے۔ تو یہ ہو گئیں کل 4 سنتیں ہو گئیں۔ کون 4 سنتیں بتائے گا؟ ہاں ماشاء اللہ، دعائے ثنا، ہاں اعوذ باللہ، آمین کہنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا، ماشاء اللہ۔ اور اگلی سنت ہے تسبیح پڑھنا رکوع اور سجدے میں، رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھنا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ پڑھی تو آپ اپنی رکوع میں کہتے تھے سبحان ربی العظیم، اور آپ سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور سبحان ربی العظیم کہنا یہ صلاۃ کی قولی سنتوں میں سے۔ اور ایسے ہی عتبہ ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 3 مرتبہ، اور جب سجدہ کرتے تھے تو کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو 2 دعا ہو گئی۔ تو اگر کوئی آدمی بدل کے پڑھے تو سنت کے بہت مطابق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، تو ہم کو بھی بدل کے پڑھنا چاہیے، کبھی یہ دعا پڑھیں اور کبھی یہ دعا پڑھیں۔ اور اگر کوئی شخص ایک ہی دعا پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تسبیح یہ بھی ہے، تسبیح وہ بھی ہے۔ تو یہ حدیث جو پہلی حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی وہ صحیح ہے، سنن نسائی میں، صحیح سنن نسائی میں 1001 نمبر پہ ہے، اور اسی طرح سے ابو داؤد میں 857 نمبر پہ، ترمذی میں 261 نمبر پہ۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ والی حدیث یہ بھی صحیح ہے، صفت صلاۃ النبی میں 127 نمبر پہ، سنن ابی داؤد میں 856 نمبر پہ، اور بیہقی کی دوسری جلد میں 86 صفحہ پہ۔ تو بہرحال یہ ہو گئی 5ویں سنت کہ رکوع میں اللہ کی تسبیح کرے اور سجدے میں اللہ کی تسبیح کرے۔ 6ٹھی سنت ہے کہ رکوع میں اعتدال کی مدت میں، جب رکوع سے آپ کھڑے ہو گئے اور اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ربنا ولک الحمد کہہ لیا، جو کہ آپ پہ کہنا لازم ہے، وہ کہہ لیا، تو اس سے زیادہ پڑھنا سنت ہے۔ ربنا ولک الحمد سے زیادہ کچھ دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ دعائیں سنت ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ ربنا ولک الحمد سے زیادہ کئی دعائیں آئی ہیں۔ ایک دعا ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ربنا ولک الحمد پڑھیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اس کے بعد کہیں ملء السماوات، آسمان بھر کے، وملء الارض، اور زمین بھر کے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور آسمان و زمین کے بعد جو تو چاہے وہ سب بھر کے۔ یہ اللہ تیری حمد اتنی زیادہ تعریف ہے۔ تو چاہے آدمی یہاں تک پڑھے، چاہے اس سے بھی آگے یہ حدیث میں آیا ہے اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، کہ بندہ جو باتیں کہتا ہے اس میں سب سے زیادہ کہنے والی حق بات یہ ہے کہ اللہ ہی تعریف اور بزرگی والا ہے، اور اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہاں تک بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ کب؟ یہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ سب سنت ہے۔ اسی طرح سے یہ دعائیں سمجھیے کہ یہ سب صحیح ہیں، صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے،
478 نمبر پہ، اسی طرح سے صفت و صلاۃ النبی میں 119 نمبر پہ ہے۔ اگلی اسی طرح سے یہ دعا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھے، جس جو دعا ہے۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ کس کو کون سی دعا یاد کرنا ہے نا؟ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ یاد ہوگی، بہت سارے لوگوں کو کچھ دعائیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے تسبیح میں سبحان ربی العظیم سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ، کوئی ایسا ہے جو نہیں یاد ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ سب کو یاد ہوگی۔ دوسری دعا جو بتائی گئی تسبیح کی، سبحان ربی العظیم وبحمدہ ہی صرف لگا دینا ہے نا، بہت آسان ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہ یاد ہو تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی رکوع کے بعد والی دعا ممکن ہے ربنا لک الحمد ہی تک یاد ہو، اس کے آگے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان دعاؤں کو سیکھیں اور یاد کریں۔ تو یہ ہو گئی 6 سنتیں ہو گئیں قولی سنتیں۔ ساتویں سنت ہے دونوں سجدوں کے درمیان دعا کرنا۔ ایک سجدہ کیا اور اس سے اٹھے بیٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں گئے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اور پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا۔ اس سلسلے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، 2 مرتبہ۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 731 نمبر پہ ہے اور اصل ابن ماجہ میں 897 نمبر پہ ہے۔ تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، 2 مرتبہ۔ تو یہ بہت آسان ہے دونوں سجدوں کے درمیان۔ دوسری روایت میں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 732 نمبر پہ ہے، سنن ترمذی میں 283 نمبر پہ، سنن ابی داؤد میں 835 نمبر پہ، سنن ابن ماجہ میں 898 نمبر پہ۔ تو یہ دعا بھی ہے جس میں الفاظ جو ہے تھوڑے تھوڑے بدلے بھی ہیں، جیسے کسی میں وجبرنی ہے، کسی میں ورفعنی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ ساری دعائیں مانگ لے، سارے الفاظ جمع کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دونوں الفاظ بدل کے کبھی یہ مانگے کبھی اس روایت کے الفاظ سے، تو اور الحمدللہ جس طرح جو روایت ثابت ہے اس کے مطابق عمل کرے تو الحمدللہ یہ سنت ہے۔ یا اس میں سے جتنی دعا آپ مانگ سکتے ہیں وہ اتنی ساری مانگ لیں، تو یہ سب سنتوں میں سے ہے۔ تو یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا، ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد ہے جو دونوں سجدوں کے، جن کو نہیں یاد ہے، ظاہر بات ہے بہت سارے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں یاد ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے کے درمیان کی جگہ وہ قیمتی جگہ ہے جہاں صرف مانگنا ہے۔ صلاۃ کے اندر اور ساری جگہوں میں، کسی میں تسبیح ہے، کسی میں حمد ہے، کسی میں اور کوئی چیز ہے، کسی میں تلاوت ہے، لیکن دونوں سجدوں کے بیچ میں صرف مانگنا ہے، تو گویا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے لیے آپ سجدے میں گرے کہ یا اللہ تیرا بندہ میں نے ناک تیرے لیے زمین پہ رکھ دیا، پیشانی تیرے لیے زمین پہ رکھ دی، مٹی میں ملا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو دیتا ہوں۔ قبولیت کا وقت ہے، مانگو، اس کے بعد پھر سجدے میں گر جاؤ، اللہ نے گویا دے دیا، شکرانہ ہے نا۔ تو یہ بہت قیمتی وقت ہے جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، فوراً اٹھے اور بھی اچھی طرح بیٹھے بھی نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے نہیں۔ مانگنے کا وقت ہے تو اس کو دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی واجبرنی ورفعنی، جتنے سارے الفاظ ملا کر کے یاد کریں۔ اگلی سنت 8ویں سنت قولی سنتوں میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تحیات پڑھ لینے کے بعد۔ تحیات واجب ہے، تحیات کے بعد درود پڑھنا پہلی تشہد میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ دوسری تشہد میں، آخری تشہد میں واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا آخری تشہد میں واجب ہے، لیکن پہلی تشہد میں سنت ہے۔ اور پہلی تشہد میں سنت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ پہلی تشہد میں تحیات پڑھنے کے بعد سنت ہے؟ اس کی دلیل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہ مختصر مسلم میں 390 نمبر پہ اور اصل مسلم میں 746 نمبر پر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کنّا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ وطہورہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا کرتے تھے۔ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِي مَا شَاءَ أَن يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو بیدار کرنا چاہتا رات میں تو آپ کو بیدار کرتا تھا، آپ بیدار ہوتے تھے، مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے، اس کے بعد آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے جس میں سے 8ویں ہی میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ 9 پڑھتے تھے جس میں سے لگاتار پڑھتے جاتے تھے بلا تشہد، 8ویں میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، اپنے رب سے دعا مانگتے تھے اور نبی پر درود بھیجتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی پر درود بھیجتے تھے۔ ثُمَّ يَنْهَضْ وَلَا يُسَلِّمْ، پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، 8ویں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، 8ویں پہ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو یہ تشہد پہلا ہوا نا کہ دوسرا ہوا؟ پہلا ہوا۔ تو آپ نے دعا کیا، درود بھیجا، اس کے بعد آپ اٹھ گئے، پھر 9ویں رکعت آپ نے پڑھی اور اس کے بعد 9ویں پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے، پھر اللہ کی تعریف کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے تھے اور دعا کرتے تھے اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے تھے۔ تو تحیات میں اللہ کی تعریف ہو گئی، اس کے بعد درود ہو گیا، اس کے بعد دعا کرتے تھے، اس کے بعد سلام پھیر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تشہد میں تحیات کے بعد درود پڑھنا یہ بھی قولی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اگر کہیں تحیات سے تھوڑا بھی بڑھ گیا تو سجدے سہو کرنا پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں اگر بھول کے کہیں درود شریف پڑھ لیے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگلا جو ہے اگلی سنت، کتنی سنتیں ہو گئی؟ 8 سنتیں، 8 قولی سنت۔ 9ویں سنت ہے کہ پہلے تشہد میں بھی اور آخری تشہد میں بھی تحیات اور درود کے بعد دعا کرنا، یعنی پہلے تشہد میں بھی بندہ چاہے تو تحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد دعا کرے، پھر کھڑا ہو، اور آخری تشہد میں بھی تحیات پڑھے، درود پڑھے، پھر دعا کرے، یہ دعا کا وقت ہے۔ تو دونوں میں تشہد کے بعد دعا کرنا یہ سنتوں میں سے ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے پہلے تشہد میں دعا کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے تحیات سے متعلق جو آئی ہے بہت معروف حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین، جب تم ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھو، فقولوا، تو کہو، کیا کہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تحیات ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے دوسرے صیغے دوسرے صحابہ سے مروی ہے، بہت سارے لوگ دوسرے الفاظ پڑھتے ہیں، وہ بھی دوسرے صحابہ سے آئے ہیں۔ تو اگر کوئی وہ تحیات یاد ہو تو وہ پڑھے، یہ تحیات یاد ہو یہ پڑھے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ مختلف انداز میں صحابہ سے مختلف تحیات کے الفاظ آئے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم لیتخیر احدکم من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر تم میں سے کوئی بھی شخص جو اس کے پاس سب سے پسندیدہ دعا ہو اس دعا کو اختیار کر لے، یعنی جو دعا آپ کو پسند ہو، جس دعا کی آپ کو ضرورت ہو وہ دعا اس کے بعد پڑھ لو۔ تو یہ کیا کب پڑھنے کا بتایا؟ ہر 2 رکعت کے بعد۔ تو ہر 2 رکعت کے بعد کبھی کبھی وہ تشہد بھی ہوتا ہے جس میں سلام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب اس میں بھی اگر کوئی چاہے تو دعا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں فَلْيَدْعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اپنے رب سے دعا کرے۔ اور دوسرے تشہد کے بعد کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے تشہد کے بعد کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ 4، جب کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے 4 چیزوں سے، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المحیا والممات سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو اس کو دعا کے طور پر اگر کہیں گے تو کن الفاظ میں کہیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم
ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات. تو یہ دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یہ مختصر صحیح مسلم میں 306 نمبر پہ ہے، اور اسی طرح سے اصل صحیح مسلم میں 588 نمبر پہ، اور سنن نبی داؤد میں 968 نمبر پہ، اور اسی طرح سے جو ہے مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہے. تو یہ ہو گئی کتنی سنتیں؟ 9 سنتیں ہو گئی. 9 سنتیں ہو گئی. آخری سنت، اور اس کے بعد درس مکمل ہو جائے انشاءاللہ. آخری سنت ہے دوسرا سلام پھیرنا. پہلا سلام پھیرنا رکن ہے. پہلا سلام پھیرنا رکن ہے، کیونکہ سلام پھیریں گے تو سلام مکمل ہو جائے گی، اور دوسرا پھیرنا سنت ہے. دوسرا پھیرنا سنت ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بار سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کانا یسلم عن یمینہ وعن یسارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اپنے بائیں سلام پھیرا کرتے تھے. آپ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اسی طرح سے جو ہے اس طرح سے آپ اپنا چہرہ پھیرتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی لوگوں کو نظر آ جاتی تھی. جب ظاہر بات ہے اس طرح سے آپ سلام پھیریں گے تو جو لوگ مقتدی ہوں گے اور پیچھے ہوں گے تو وہ رخسار مبارک ان کو نظر آئے گا. تو یہ حدیث ہے جو کہ صحیح ہے، اور صحیح سنن نبی داؤد میں 878 نمبر پہ ہے، اور اصل سنن نبی داؤد میں 983 نمبر پہ ہے، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں، اور حدیث کی کتابوں میں ہے. تو دوسرا سلام پھیرنا یہ سنت میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی دونوں پھیرتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام پہ بھی اکتفا کیا ہے. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام پہ بھی اکتفا کیا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور یہ صحیح ہے. صحیح ترمذی میں 242 نمبر پر، اور اصل سنن ترمذی میں 295 نمبر پر حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھتے ہوئے صرف ایک سلام پھیرتے تھے، تلقاء وجہہ، اپنے سامنے. یمیل الی الشق الایمن شیئا، دائیں طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے تھے. تو گویا سامنے سلام پھیرتے تھے اور دائیں طرف تھوڑا مڑ جاتے تھے، اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ سلام صلاۃ سے نکلنے کے لیے ہے، صلاۃ سے نکلنے کے لیے سلام ہے. تو ایک سلام پھیرنا یہ رکن ہے، اور 2 سلام پھیرنا سنت ہے. تو کبھی کبھی اگر کوئی ایک سلام پھیر دے تو ہو سکتا ہے، اور 2 سلام پھیرے تو وہی عام سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام طور پر جاری رہا ہے. تو یہ کل 10 سنتیں ہو گئیں. کون کون سی 10 سنتیں؟ پہلی سنت دعائے ثنا، دوسری سنت اعوذ باللہ، تیسری سنت آمین، چوتھی سنت سورہ فاتحہ کے بعد قرات، پانچویں سنت رکوع اور سجدے میں تسبیح، چھٹی سنت رکوع کے اصل دعا کے بعد اور لمبی دعا پڑھنا، ساتویں سنت دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا، آٹھویں سنت پہلے تشہد میں تحیات کے بعد درود پڑھنا، اور 9ویں سنت تشہد کے بعد دعا پڑھنا پہلی اور دوسری تشہد میں، اور 10ویں سنت دوسرا سلام پھیرنا. سلام پھیرنا صرف کہیں گے تو پہلا بھی آ جائے گا نا، پہلا رکن ہے. پہلا سلام اگر کوئی نہیں پھیرا اور ڈائریکٹ کھڑے ہو گیا، صلاح ختم ہو گئی اس کی، تو ظاہر بات ہے اس کو صلاح دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ رکن چھوٹ گیا. تو سلام پھیرنا سنت نہیں ہے، دوسرا سلام سنت ہے، پہلا رکن ہے. ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.